السلام علیکم علینا سسٹر، کیسی ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گی اور خوش ہوں گی۔ میں آپ کی کافی پرانی کہ آپ کو جانتی ہوں، اور میں نے آپ سے کئی بار وظیفے لیے اور فیڈ بیک بھی شیئر کیے۔ تو میں نے آپ سے جو ہے اسٹون کا وظیفہ لیا تھا، تو میں اس کا آپ سے فیڈ بیک شیئر کرنے لگی ہوں، اور ساتھ ساتھ میڈیکل اسٹوری بھی بتاؤں گی کہ کیا ہوا تھا، اور تاکہ لوگ بھی آپ لوگوں کے جو آپ کے سبسکرائبر ہیں وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں اور تھوڑا موٹیویٹ ہوں۔ اور یہ کہانی ون سائیڈڈ لو کی ہے، کہ میری طرف سے محبت تھی، لیکن جن کو میں پسند کرتی تھی ان کی طرف سے محبت نہیں تھی۔ تو بہت مشکلات آئیں، بہت زیادہ مشکلات آئیں ہمارے، کہ ہم لوگ جو ہے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں، اور بس میں ان کو پتہ نہیں کیسے پسند کرنے لگ گئی، ان کی عادتیں دیکھ کے، اور ان کے ہنسی مذاق کرنا، تھوڑے وہ ہنس کے، تو ان کو ایسے دیکھ کے میں ان کو پسند کرنے لگ گئی۔ لیکن مجھ میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو کہہ پاتی کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ تو ایسے کرتے کرتے میں نے 3 سال گزار دیے، ان کو پتہ نہیں تھا 3 سالوں میں کہ میں ان کو کتنا شدت سے چاہنے لگی ہوں، اور میں بس اندر ہی چھپ چھپ کے کہتی تھی کہ آج بتاؤں کل بتاؤں، بہت ڈرتی تھی، نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی جو بیسٹ فرینڈ ہے اس کے ساتھ یہ بات شیئر کی، کیونکہ اندر ہی اندر مجھے یہ بات کھا رہی تھی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، اور اسے میں نے آج 3 سال تک نہیں بتایا۔ تو یہ میں نے بات سب سے پہلے اپنی جو ہے بیسٹ فرینڈ اس کے ساتھ شیئر کی، تو اس نے مجھے یہی ایڈوائس دی کہ تم اس کو بتاؤ جب تم اتنے سالوں سے اس سے محبت کرتی ہو۔ تو میں نے کہا اسے کہ میں اس چیز سے بہت گھبراتی ہوں۔ تو میری فرینڈ نے کہا کہ تم چھوڑو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ تو مجھے صحیح لگا، میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، میں خود تو کبھی ہمت کر نہیں پاؤں گی، تو میری بیسٹ فرینڈ ہی اسے بتا دینا۔ تو میری بیسٹ فرینڈ جو تھی اس نے، وہ جو ہے عامر نام تھا ان کا، ان کو بتایا کہ میں انہیں 3 سال سے چاہتی ہوں، اور کبھی انہیں بتایا نہیں، یہ وہ نا۔ تو جیسے ہی میری بیسٹ فرینڈ نے انہیں یہ سب بتایا، تو وہ کہ غصے میں آ گئے کہ میں تمہیں کیا ایسا ویسا لڑکا دکھتا ہوں کہ میں اس لڑکی سے محبت کروں گا، ان کے الفاظ یہ تھے۔ اور جب یہ میں نے سنا تھا نا، میں بتا نہیں سکتی علینا سسٹر، میں کتنا روئی تھی، اتنا روئی تھی، کیونکہ مجھے کہ ایک لڑکیاں ہوتی ہیں کہ بن ٹھن کے رہنا، اور لڑکوں کو امپریس کرنا، اور ایسے، لیکن میں ایسی نہیں تھی، میں بالکل سیدھی سادھی لڑکی تھی، یونیورسٹی سے گھر سے یونیورسٹی بس، نہ مجھے کسی فیشن کا شوق تھا، نہ میں کرتی تھی، بس میں سمپل ہی رہتی تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی میرا دل اتنا دکھا، میں اتنا روئی۔ تو باقی پھر عامر جو تھے، دوسرے دن میں جب یونیورسٹی گئی تو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہے، تو مجھے یہی لگا کہ میں نے یہ سب کر کے بہت غلط کیا، اور شاید ہمارے بیچ میں جو دوستی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ عامر مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے 1-2 بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے اگنور کر کے چلے جاتے تھے۔ میں بہت ڈس ہارٹ ہوئی، بہت زیادہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ایسا کیا کروں کہ جس سے، اگر چلو پیار نہیں ہے میں سمجھا لوں اپنے آپ کو، لیکن ایک دوستی تو ہمارے بیچ میں مقرر رہے۔ تو میری جو بیسٹ فرینڈ تھی وہ آپ کے چینل کے بارے میں بہت جانتی تھی، اور اس نے شاید آپ سے کافی کام بھی کروایا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ کہ پسند کی شادی کے لیے کہ وظیفہ دیتی ہیں، جس سے کافی لوگ کامیاب ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، ان کی لو میرج ہو گئی ہے اس وظیفہ کرنے سے، کیونکہ اللہ کے پاک کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے، مجھے یہ تو پتہ تھا، لیکن جب اس نے مجھے یہ ڈسکس کیا کہ آپ ہیں علینا سسٹر، تو میں نے اس سے فوراً آپ کا نمبر مانگا۔
تو اس نے مجھے نا آپ کا نمبر دیا اور میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا. آپ نے کہا کہ کال بک کروا لو کیونکہ میرا ایشو بہت بڑا تھا اور میسیج پہ کہنا مناسب نہیں تھا. میں نے کال بک کروا لیا. آپ نے میرا ہر مسئلہ مطلب آسانی سے سکون سے سنا. آپ نے سب سے پہلے مجھے موٹیویٹ کیا. آپ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے مجھے کہ آپ ایز اے سسٹر مطلب لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے مطلب کون ہے کون نہیں، لیکن آپ جو ہیں ہر کسی سے بہت اچھے سے پیش آتی ہیں. آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. میں نے آپ کو اپنا سارا مطلب بتایا کہ ایٹ لیسٹ مجھے وہ میری دوستی مل جائے اگر میرے نصیب میں اس سے مطلب شادی نہیں ہے تو. آپ نے کہا کہ اگر تم اسے پسند کرتی اور تمہاری سچی محبت ہے تو اللہ اسے ضرور تمہارے دل مطلب اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈالے گا. تو آپ نے مجھے کچھ وظیفہ دیا اور آپ نے مجھے اسٹون دیا جو کہ بہت پاورفل تھا. اس کی پاور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے. جو کہ میں نے پہنا تھا اور وظیفہ کرتی رہی میں نا. تو یونیورسٹی میں جاتی تھی تو ایسے ہی ہم لوگ نا مطلب ہماری گیدرنگ ہوتی تھی. وہ ہم لوگ وہاں پہ نا کیمپ ہوتا ہے وہاں جاتے تھے ہم لوگ نا یونیورسٹی میں ہر سال. تو وہ دن آیا تھا کہ سارے مطلب اسٹوڈینٹس مل کے کیمپ پہ جا رہے تھے ماؤنٹین کی طرف نا. تو وہاں پر عامر بھی تھے اور میں بھی تھی. ہم لوگ سارے فرینڈس وغیرہ گیٹ ٹوگیدر ہو کے مطلب گئے. تو نا وہاں پر نا سارے فرینڈس نا ایک جگہ تھی وہاں چلے گئے. تو عامر کے مطلب پیٹ میں درد تھا تو وہ شاید اس لیے نہیں گئے تھے. تو میں اس لیے نہیں گئی کہ عامر نہیں گئے تو میں رک گئی. میں نے بولا یہی موقع ہے ان سے بات کرنے کا، میں نہیں جاتی. سارے چلے گئے میں رک گئی. میں عامر کے پاس گئی. عامر نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تم کیوں نہیں گئی؟ تو میں نے پھر اس سے یہ سب بولا. میں رونے لگ گئی وہیں پہ ہی نا. میں نے اسے کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری دوستی خراب ہو. میں نے صرف اپنی سسٹر جو ہے فرینڈ سسٹر اس سے میں نے ڈسکس کیا تھا، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا میں شیئر کر دیتی ہوں. ورنہ 3 سال ہو گئے میں نے آج تک تمہیں یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی، میں اب بھی نہیں ہونے دیتی. لیکن اگر تم نہیں چاہتے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی. بٹ ہماری جو دوستی ہے وہ تو ایک مقرر رہے. میں چاہتی ہوں ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے جیسے پہلے تھی. عامر نے ہنستے ہوئے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، انسان ہے. تو ہماری دوستی کو کوئی فرق نہیں آئے گا. ہم لوگ اچھے سے باتیں کرنے لگ گئے. میں خوش ہو گئی بہت زیادہ نا. ہم لوگ اچھے سے باتیں کرنے لگ گئے. ایسے ہی میرا ٹائم اسپینڈ ہوتا رہا. لیکن مجھے ایک دن جو وظیفے کی طاقت تھی اس نے یہ اتنا اچھا عمل کیا کہ عامر کے دل میں بھی محبت میرے لیے پیدا ہونے لگی. عامر نے میں نے تو 3 سال تک چھپا کے رکھا، لیکن عامر کو یہ چیز محسوس ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا شام میں نا کہ آپ نا ایک ریسٹورنٹ آ جاؤ. وہاں پہ انہوں نے نام بتا دیا، مجھے ضروری بات کرنی ہے. میں ڈر گئی. میں نے بولا پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی. میں شام میں چلی گئی. وہاں پہ جب گئی میں تو انہوں نے سارا کچھ ایسے سجایا ہوا تھا جیسے کہ وہ مجھے پرپوز کرنے لگے. میں تو اتنا خوش کہ میں سمجھ نہیں آتا، لیکن ایک دل میں تھا ڈاؤٹ کہ شاید یہ سب میرے لیے نہ ہو، کسی اور کے لیے ہو، شاید مجھے انوائٹ کیا ہو. لیکن پھر جب میں نے بولا عامر یہ سب کیا چیز ہے تو اس نے مجھے نیچے بیٹھ کے پرپوز کر دیا اور میرے ہاتھ میں رنگ پہنا دی اور مجھ سے پوچھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو. تو میں تو اتنی پاگل ہو گئی بھائی، میں اتنی خوشی سے پاگل ہو گئی میں بتا نہیں سکتی علینا سسٹر. وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا. اچھا پتہ ہے کیا، ایک تو یہ کہ ہم نے نا یہ 2 کام اپنی زندگی سے نکال دینے جس کی وجہ سے نا آپ کا جو مطلب محبوب ہوتا ہے، جو بھی آپ جس سے پیار کرتے ہیں وہ دور ہوتا ہے. سب سے پہلے کہ اتنا امپورٹنس نہ دو اس بندے کو. اگر آپ لوگ جتنا میسر رہو گے اسے، وہ اتنا ہی آپ سے دور ہوگا.
دوسرا یہ کہ اللہ پہ توکل رکھنا، اللہ پہ یقین رکھنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تہجد میں نمازیں پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو بس میں نے یہی کیا، اور آج عامر نے مجھے خود پرپوز کیا، جو کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ کب ان کی اٹریکشن مجھ سے بڑھی اور ان کو مجھ سے محبت ہو گئی، انہوں نے مجھے سارا بتایا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، کہ ایسا لگا کہ میں ہیرا کھو رہا ہوں، تو مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی۔ اور جب انہوں نے پرپوز کیا شادی کے لیے تو میں نے ہاں کر دی۔ الحمدللہ ان کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی ایشو نہیں ہوا، میری فیملی کی طرف سے بھی کوئی ایشو نہیں ہوا، اور ہماری انگیجمنٹ ہو گئی۔ اور 1 سال بعد ہماری مطلب شادی کا ڈیسائیڈ ہوا، اور الحمدللہ 1 سال بعد شادی ہے، اور کچھ مہینے گزر گئے ہیں، بس کچھ مہینے رہتے ہیں اور میری شادی ہو جائے گی۔ اور یہ سب میرے اللہ نے کیا۔ اور اس کے بعد علینا سسٹر نے میری بہت ہیلپ کی، علینا سسٹر نے مجھے اللہ سے ملوایا اور میرے مطلب پیار سے ملوایا۔ علینا سسٹر کا میں اتنا شکر گزار ہوں، اتنی شکر گزار ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ علینا سسٹر نے، ان کا اسٹون اور ان کا وظیفہ اور ان کی باتیں کچھ ایسی تھی کہ دل کو لگ گئی، اور اللہ نے میرا کام حل کروا دیا۔ بس میری زیادہ ٹپکل والی اسٹوری نہیں ہے، لیکن اچھی تھی، بہت اچھی تھی، اچھا ہوا جو ہوا، جو ہونا تھا وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو بس اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار رہوں گی میں، اور بس اللہ پہ توکل رکھنا کبھی نہیں بھولیے گا، اللہ پہ توکل ہے تو سب چیز ہے۔ اللہ حافظ۔